جہاد فرض کفایہ ہے. آج میرے اور آپ کے لیے جو ذرا کمزور ہیں ان کے لیے فرض کفایہ اللہ نے کر دیا ہے کہ آپ کے موشن میں سے کوئی ایک بندہ بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا فرض پورا کر دیتا. لیکن یہ تبوک از the only example جس میں یہ فرض کفایہ والی بات نہیں ہے، ہر ایک پہ فرض. Every individual had to take part in it. تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 940 کلومیٹرز بنتا ہے مدینہ سے تبوک، اور گرمی شدت پہ، ڈیزرٹ ہیٹ، اور کوئی کنوینس نہیں، یعنی کہ اونٹ چلنے سے انکاری ہے. اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ شپ آف دا ڈیزرٹ. اگر وہ چلنے سے انکاری ہے تو آپ سوچیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا لیول اور کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے توفیق دی الحمدللہ. یہ 37 صحابی ہیں. ٹارگٹ 40 صحابہ کا ہے کہ کم از کم 40 صحابہ پورے کر لیے جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کر باقی 3 بھی پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور آج کے جو صحابی ہیں وہ حضرت سید ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. بہت تقوی میں اور زہد میں بہت زیادہ جو ہے ان کا مقام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ٹیچنگز کو منوان جس طرح ایکسیپٹ کیا انہوں نے، اور پھر بعد میں بھی ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جب مسلمانوں پہ پیسے کی فراوانی ہوئی اس وقت بھی انہوں نے زہد کی زندگی ہی گزارنا پسند کی. اور ان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ابو ذر آپ اکیلے ہی آئے ہیں اور دنیا سے اکیلے ہی رخصت ہوں گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. یہ ان کی خاصہ ہے، یہ حضرت ابو ذر کا خاصہ ہے. دس شوز کہ ہی واز not interested in this world at all. مطلب ان کا اکیلا پن بھی اس چیز کو ظاہر کرتا. اور حضرت ابو ذر کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ he was very blunt, direct. کوئی جیسے ہم ڈپلومیٹکلی بات کرتے ہیں تھوڑی بہت لگا بڑھا کے، حضرت ابو ذر جس کو غلط کہتے تھے غلط ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے وہ جتنا مرضی قریب ہو، جتنا مرضی اچھا دوست ہو، بس what is wrong is wrong. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی. لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کئی دفعہ بلنڈ انسان کی بات وہ، لیکن یہ ان کی ایک خصوصیت تھی. تو آج ہم بھی دیکھ لیں آپ کہ کسی کو منع کرنا ہو تو ہمیں ڈپلومیٹکلی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس چیز کو. لیکن ہی یوزڈ ٹو بی ویری کلیئر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں ایک اللہ کو جواب دے ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. یہ کوئی چیز بیوٹیفائی کر کے پیش نہیں کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی اس کو اسی طرح بس کہہ ڈالتے تھے. اس کے بعد جی ایون کہ جب مسلمانوں کی ریل پیل بھی ہوئی پیسوں کی، فارس کی فتح اور اس کے بعد رومن امپائر کی فتح کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے اسٹریٹ فارورڈ تھے. ایون کہ امیر المومنین کو بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ شاہ خرچی کر رہے ہیں، ایکسٹراویگنٹ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے کرے گا. اس طرح ڈائریکٹلی وہ یہ بات کر دیا کرتے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کسی آفیشیل بندے سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے، اب ان کا تقوی کا لیول ہے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ تم صرف ایک ویج لے رہے ہو ایک جاب کی، مطلب کہ سو آئی ول ناٹ ایٹ. مجھے کیا پتا تمہارا کہ جو کھانا ہے وہ کنٹیمنیٹڈ نہ ہو حرام کمائی کے ساتھ. یہ ویج ہے، ایک ویج آپ کو جیسے ہمیں تنخواہ ملتی ہے مہینے کے اینڈ میں، اس طرح ہم نے بیچ میں مہینے میں کئی جگہ انسان ڈنڈی مار دیتا ہے. تو کسی گورنمنٹ آفیشل سے یہ کبھی کھانا
पोजीशन होल्डर या गवर्नमेंट पोजीशन होल्डर से खाना भी नहीं खाते थे, ना उसकी तरफ से कोई दावत कबूल करते थे. ये सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके बाद इनकी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन आती है वो आती है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क था, बहुत पतले दुबले थे लेकिन लंबे थे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रोग वाली पर्सनैलिटी भी दी हुई थी. इनका इस्लाम लाना का वाक़या ये पहले भी हम बयान कर चुके हैं एक दफ़ा, लेकिन फिर मैं दोबारा, हमारी याददाश्त है क्योंकि बहुत कमज़ोर है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ. इन्होंने जब सुना कि मक्का मुकरमा में एक नबी आए हैं तो इनके भाई हैं अनीस इब्न जुनादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाद में ये भी मुसलमान हुए, और इन्होंने अपने भाई को कहा कि देखो तुम मक्का जा रहे हो तो मक्का मुकरमा से ये तफसील लेके आना कि वो प्रॉफिट कौन है, उनके बारे में क्या क्या वो बात करते हैं, ज़रा ये तफसीली चीज़ वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आना. तो उनके भाई ने कहा कि मैं तो आज ही मक्का के लिए निकल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं लेके आऊँगा. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम है अनीस इब्न जुनादा और वो अबू ज़र गफ़ारी हैं. तो अगेन अबू ज़र गफ़ारी, अबू ज़र जो है वो क्या है, कुनियत है. असल में हज़रत अबू ज़र का नाम भी जुंदब इब्न जुनादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है. जुंदब इब्न जुनादा, यानी कि अबू ज़र उनकी कुनियत है, जुंदब इब्न जुनादा इनका असली नाम है. और इनकी ट्राइब जो है वो गफ़ार है. गफ़ार जो है बेसिकली उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये एक ऐसी ट्राइब थी जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी मक्का के नॉर्थ में. उसके बाद जी जब ये खुद भी बच्चे थे, बच्चे इन द सेंस के यंग एज के थे, तो इनको जो गफ़ार ट्राइब के अंदर भी लोग जो आइडल वर्शिपिंग करते थे वो पसंद नहीं आते थे. वो कहते थे कि दिस इज समथिंग नॉट, जो अकल और समझ से बाहर है कि एक चीज़ को खुद ही बनाओ और उसी को पूछते रहो बैठ के, वो अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकती, तो इसी को क्यों पूछते हैं. खैर वो उनके भाई जो हैं जब वापस आते हैं अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो आके हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताते हैं कि कुछ ये जो नबी हैं, ये कुछ इनके पास कुछ पोइट्री है, ये एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और नोबल आदमी हैं और कैरेक्टर और कंडक्ट इनका बहुत हाई है. अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन, तो इफ़ यू कैन लुक आफ्टर माई फैमिली एंड बिलोंगिंग्स, तो मैं जो है वो मैं खुद जाके मक्का मुकरमा में इस खबर लेके आना चाहता हूँ. तो फिर उसके बाद इनके भाई ने कहा कि आप की फैमिली और बिलोंगिंग्स को ख्याल में रख लूँगा, आप जाके मक्का मुकरमा का चक्कर लगाएं. लेकिन 7 दिन जब निकले तो ये साथ कह दिया कि जब आप मक्का पहुँचे तो वहाँ जाके किसी से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपका नाम लेंगे तो आपको ये कुरैश उनके दुश्मन है, ये आपको तकलीफ पहुँचाएंगे. तो जब ये मक्का मुकरमा पहुँचे, इनके पास थोड़ा सा खाना था और काबतुल्लाह में जाके बैठ गए, एक दिन पूरा वहाँ स्पेंड किया. अब रवायात में आता है या सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे या सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो इनको नोट करते रहे. वल्लाहु अलम दोनों में से वो एक असहाब थे जिनको नोट करते रहे कि ये कोई बाहर से आए हुए शख्स लगते हैं. और उस दिन उन्होंने उनको कहा कि आप रात हमारी तरफ गुजारे, ये नहीं पूछा कि आप किस मकसद के लिए आए हैं. तो या सैयदना अली हैं या सैयदना अबू बकर हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, दोनों में से कोई एक है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, दोनों रवायात आती हैं. अलबत्ता अगले दिन भी यही हुआ, 3 दिन तक यही होता रहा. तो फिर तीसरे दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आप किस मकसद के लिए आए हैं. हम आपको 3 दिन से देख रहे हैं कि आप ना कोई कारोबार की मसरूफियत में हैं ना कुछ हैं, तो क्या मकसद है आपका इधर आने का. तो इन्होंने कहा कि मैं मकसद उस वक्त तक नहीं बताऊंगा कि जब तक आप मेरे से वादा ना करें कि आप जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आप किसी को नहीं बताएंगे.
سیدنا ابوبکر یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو بھی تھا انہوں نے وعدہ دیا, انہوں نے کہا ہم آپ کی کوئی بات شیئر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جب پرومسز ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک نبی کی بارے میں سنا کہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں, میں ان کی تلاش میں ادھر آیا ہوں. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیک نیتی کا یہ صلاح دیا کہ لینڈ بھی صحیح انسان کے پاس کروایا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد غفار کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. غفار جو ہے وہ نارتھ میں تھا مکہ کے, اور جب یہ ان کا کیروان جاتا تھا قریش کا تو یہ راستے میں پڑتا تھا, اور دیور نون ایز ہائی وے مین, یعنی کہ جو کہیں جو روبر بھی بن جاتے تھے. تو اس لیے قریش ان سے ڈرتے تھے تھوڑا سا. تو قریش ان کے ساتھ ایک اسٹرائک کی ہوئی تھی, ڈیل کہ آپ ہمیں کچھ مت کہیے گا, جو بھی ہم کما کے لائیں گے اس میں سے کچھ آپ کو دے دیا کریں گے. تو اس لیے قریش کا معاملہ غفار کے ساتھ یہ تھا. تو جب انہوں نے حضرت علی یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی تھے ان میں سے وہ حضور کے پاس لے کے گئے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ ایک اسٹرینجر ہے, نہ کبھی ہم نے ان کو مکہ میں دیکھا ہے نہ کہیں کبھی پہلے دیکھا ہے, یہ مجھے ڈائریکٹ سلام کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں یا رسول اللہ. ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی, اور یہ دس واز دا فرسٹ انٹروڈکشن جو اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا گیا. یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ پہلا سلام جو یا رسول اللہ کر کے بھیجا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا. اس وقت ہارڈلی 3 سے 4 لوگ مسلمان تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں. تو اٹ واز ایبسولوٹلی بالکل 3-4 کا گروپ تھا یہ, اور یہ آؤٹ سائڈر تھے, اپنے اون پہ آئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ جو پوئٹری آپ کے پاس ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا. حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی پوئٹری نہیں ہے, یہ قرآن ہے, اور قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ رب العزت. تو انہوں نے کچھ ورسز اللہ کے نبی نے ریسائٹ کیے, اور بس تھوڑے سے ورسز ریسائٹ کرتے ہی he said اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اسلام بھی ڈکلیئر کر دیا اپنا. اللہ کے نبی تھوڑا سرپرائز ہوئے کہ آپ ہیں کون, پوچھا آپ آئے کہاں سے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ابو ذر ہوں, غفار ٹرائب سے بلانگ کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر پہنچائی کہ آخری نبی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں, تو میں اس تلاش میں آپ تک پہنچا, اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ مجھے صحیح انسان تک پہنچا دیا, اور پھر آگے سے انہوں نے مجھے آپ تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی میری مہربانی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے اصحاب کو جمع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد کچھ دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم رہے, انہوں نے ان کی خدمت کی, مہمان نوازی کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلقین کی کہ آپ نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کرنا قریش کے سامنے, ورنہ یہ آپ کو ہارم کریں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا he was very blunt, he was very straightforward. انہوں نے ان کے ہارٹ میں تھا کہ اگر میں نے حقیقت پا لی ہے تو میں کیوں نہ ڈکلیئر کروں. تو انہوں نے کعبہ میں جا کے یہ دعا کی, یا معاشر القریش, یہ اعلان کیا یا معاشر القریش, اے قریش کے لوگوں میں اسلام لے آیا ہوں, اور میں ایک اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. تو یہ سنتے ہی قریش ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنا شروع کیا, حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے یہ غفار ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں.
سو انہوں نے امیجیٹلی ان کو چھوڑ دیا کیونکہ غفار کے ساتھ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ان کا ڈیل ہوئی تھی اور اپولوجائز کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے حق پہ جان لیا تو میں اس کو چھپاؤں گا نہیں. تو اس لیے بڑے ناڈر بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیجا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ جو ہے اسلام کو لے کے جائیں غفار ٹرائب کے اندر اور وہاں جا کے دعوت دینا شروع کریں. تو یہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جا کے اپنی غفار ٹرائب میں جو ہے وہ دعوت عام دینا شروع کی. اور جب دعوت عام شروع کی تو سب سے پہلے جن کے بھائی جو آئے تھے وہ مسلمان ہوئے, پھر ان کی والدہ مسلمان ہوئی, ان کی وائف مسلمان ہوئی, ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا, اور پھر یہ غفار کی ٹرائب میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے جو رہ گئے وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. تو پھر حضرت ابو ذر ان کو لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور نے دعا دی غفار ٹرائب کو. اس دعا میں ہے غفار اللہ لہم, یعنی کہ او اللہ forgive people of غفار people even without seeing him brought Islam. یا اللہ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرما, انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے مجھے دیکھے بغیر. اس وقت کسی نے نہیں دیکھا تھا اللہ کے نبی کو. تو اس کے بعد ان کی جو ذات پہ آ جاتے ہیں, ان کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہارڈ اینڈ اسٹرکٹ تھے, دنیا کے لیے کوئی لائکنگ نہیں تھی, بالکل جو ہے وہ زہد اور فقر کی زندگی کو پسند کرتے تھے. تبوک کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی ہے ان کے بارے میں, یہ بیسیکلی تبوک کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا. تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ میں تھے ان میں سے آپ کو پتہ ہی ہے یا تو منافقین تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے جو شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو اور 3 صحابہ کا ذکر آپ کے سامنے ہے, وہ جنہوں نے پھر جن کی توبہ قبول ہوئی تھی بہت عرصے بعد. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک پہ صحابہ اور حضور پہنچے تو بڑا ڈالا تو صحابہ کاؤنٹ کر رہے تھے اپنی آرمی کو, تو ان کو حضرت ابو ذر نظر نہیں آیا. ابھی ابو ذر کا نام لینے ہی والے تھے کہ حضرت ابو ذر نظر نہیں آ رہے, تو مین وائل ان کو دور سے ایک انسان نظر آیا ڈیزرٹ میں چلتا ہوا اکیلا, جس نے اپنی بلانگنگ اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس وقت اسے کہہ دیا کہ ابو ذر ہوں گے, اور جب وہ قریب آئے تو وہ واقعی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تھے, جب بھی ہمیشہ ایک اسمائل پاس کرتے تھے, اتنی محبت تھی ان کو اللہ کے نبی کو ان سے, اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے میں پہل کیا کرتے تھے حضرت ابو ذر کو. سو مچ ریسپیکٹ ہی ہیڈ فار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ہے نا دعا کی, پروفیسی تھی بیسیکلی, بعد میں حدیث بھی بن گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اے اللہ ابو ذر پہ رحم فرما, یہ اکیلے جئیں گے, اکیلے مریں گے, اور اکیلے ہی جو ہے وہ محشر کے دن کھڑے کیے جائیں گے. تو وہاں جا کے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میرا کیمل جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں دے رہا تھا, تو میں نے اس کو وہیں بٹھایا اور اپنے سامان اٹھایا اور اپنے کندھے پہ لادا اور چل پڑا. ڈیزرٹ کی ہیٹ ہے. اچھا تبوک کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت سخت حالات تھے. ایک تو یہ تھا کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور اس وقت گرمی پیک پہ تھی اس وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہے یہ, اور جو کہ ہوئی نہیں تھی فار سم ریزن, وہ رومنز آئے ہی نہیں تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ لیا تھا مسلمانوں کا کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے والے ہیں, مسلمانوں کے ایمان کا کیا حالات ہیں.
اس لیے یہ کمپلسری تھی ہر ایک کے لیے. ایوری ون ہیڈ ٹو گو. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جہاد فرض کفایہ ہے. آج میرے اور آپ کے لیے جو ذرا کمزور ہیں ان کے لیے فرض کفایہ اللہ نے کر دیا ہے کہ آپ کے موشن میں سے کوئی ایک بندہ بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا فرض پورا کر دیتا. لیکن یہ تبوک از دا اونلی ایگزامپل جس میں یہ فرض کفایہ والی بات نہیں ہے. ہر ایک پہ فرض. ایوری انڈیویجول ہیڈ ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ. تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 940 کلومیٹرز بنتا ہے مدینہ سے تبوک. اور گرمی شدت پہ, ڈیزرٹ ہیٹ, اور کوئی کنوینس نہیں. یعنی کہ اونٹ چلنے سے انکاری ہے. اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ شپ آف دا ڈیزرٹ. اگر وہ چلنے سے انکاری ہے تو آپ سوچیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا لیول اور کیا ہوگا کہ 940 کلومیٹر ہی واک تھرو. اور اللہ رب العزت ہمیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد جا کے نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہہ رہے تبوک جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مسجد جا کے نماز پڑھ لو. اس میں ہمارے کیا حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے, استقامت دے مسجد میں نماز پڑھنے. صبح فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا ہمارے لیے K2 سر کرنے کے برابر ہے. اس کے بعد جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دونوں بڑی سپر پاورز ڈیفیٹ کر دی گئی تھیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت پھیل چکی تھی جو ہے مسلمان مملکت. تو اور اس وقت 9 مسلم زیادہ تھے. تو ظاہری بات ہے وہ تقویٰ جو صحابہ کا اس وقت تھا وہ 9 مسلمس کا نہیں تھا. تو وہ ظاہری بات ہے تھوڑا سا بنو سنگار, اچھے گھر, اچھی کپڑے اور اچھی چیزیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی تھی. تو سیدنا عثمان سے کمپلین کرتے تھے کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے ابو ذر آپ کا تقویٰ اور زہد اور جو صحابہ رسول ہیں شروع کے جو حضور کے ساتھ دینے والے ہیں ان کا تقویٰ اور زہد کسی اور لیول کا تھا. یہ 9 مسلم ہیں, یہ کبھی بھی اس چیز کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو خیر حضرت ابو ذر اس چیز سے میں نے وہ بتایا was bluntly we never agreed with this. ایک دفعہ ان کے گھر کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا. اتنا سادہ گھر تھا کہ فرنیچر بھی نہیں تھا. تو سائڈ پہ تھوڑا سے کپڑے 1-2 کپڑے پڑے ہوئے تھے اور زمین تھی ساری. اور اس کے بعد جو ہے there was nothing else. کوئی فرنیچر کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک جانور رکھا ہوا تھا جس سے صرف دودھ نکالتے تھے اور دودھ پیتے تھے, بس that's it. یہ ان کی ٹوٹل وہ تھی. تو وہ جو انسان جن کے گھر گئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا گھر کدھر ہے, آپ کا فرنیچر کدھر ہے. ان کا وہ میرے ایک اور گھر میں. ان کا پوچھا وہ گھر کدھر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میں نے اپنا سارا فرنیچر اپنی ساری چیزیں وہ میں نے اپنے پیلس میں بھیج دی. انہوں نے کہا وہ پیلس کدھر ہے. انہوں نے کہا وہ آسمانوں پہ. وہ اللہ رب العزت نے میرے لیے آسمانوں میں بنایا ہے. مجھے ادھر کے گھر اور مکان اور یہ چیزیں نہیں چاہیے. مجھے اصل میں اللہ رب العزت کے پیلس چاہیے جو اللہ نے میرے لیے انشاءاللہ بنائے ہیں. تو میں جو بھی اچھا عمل کرتا ہوں میں آگے بھیج دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اتنی میری جنت کو انشاءاللہ سنوارتے رہیں گے. تو اس لیے اس دنیا میں رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو میں اپنی تیاری صرف آگے کے لیے کروں. میں فرنیچر کی پریپریشن اور ان چیزوں کی پریپریشن میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے لیے اچھی ڈیڈز معنی رکھتی ہیں, تقویٰ معنی رکھتا ہے, زہد معنی رکھتا ہے, تاکہ میں کل کو اپنا وہاں کا گھر جو ہے اس کو بہترین سے بہترین بنا سکوں. خیر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یا ابو ذر یہ لوگ تو اب ظاہری بات ہے 9 مسلم ہیں, ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا. جو زہد اور تقویٰ آپ کا ہے اس پہ تو کبھی نہیں آ سکتا. اور ایون جو صحابہ اکرام جو اس وقت کے صحابہ اکرام اولون میں سے جو تھے
ان کے لیول پہ بھی نہیں آ سکتے. حضرت عثمان خود اس میں سے تھے. حضرت عثمان کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں تھی بیسکلی, لیکن مجبوری تھی. اب کیا کر سکتے ہیں. اب آپ نے دو جو ہے امپائرز فتح کی ہیں. اب جیسے آج آپ رشیا اور امریکہ کو فتح کرو تو آپ ان کا رہن سہن تو نہیں بدل سکتے. یو ول ہیو ٹو تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو کی ظاہری بات ہے انہوں نے وہ زندگی کیسی گزاری ہے, اس سے پہلے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں, دین کو سمجھنے میں. تو پھر یہ ربادہ ہے, الربادہ ایک جگہ ہے 200 کلومیٹر دور ایسٹ آف مدینہ منورہ کے. یہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی وائف تھیں اور ایک بچہ تھا جو ان کا سرونٹ تھا, اور وہاں رہتے رہے. اور پھر اس کے بعد اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو کی وائف رونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میری پیاری بیوی کیوں روتی ہو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں کیا کروں گی اکیلے یہاں پہ. مطلب کہ یار خدا نہ خواستہ ابھی آپ فوت ہو گئے تو میں آپ کا کفن دفن, میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں کہ آپ کو کفنا سکوں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس چیز سے پریشان ہوتی ہے, موت سے. یہ دنیا تو ویسی ایک فانی ہے, یہ موت آ جانی ہے, ہر ایک کوئی آنی ہے. تو آپ موت سے پریشان نہ ہو یا میری جانے سے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے, وہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھے گا. تو رہی بات کپڑے کی, آپ بس مجھے کور کر دیجیے گا اور سڑک پہ رکھ دیجیے گا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ. اور بتا دیجیے گا کہ جب کوئی لشکر گزرے وہاں سے تو اس کو بتا دیجیے گا کہ یا کیروان گزرے تو اس کو بتا دیجیے گا کہ یہ اصحاب رسول ہیں اور ابو ذر ہیں. تو ایک نریشن آتی ہے کہ ان کی وفات سے تھوڑا سا پہلے ایک انصاری کیروان گزرا وہاں سے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اس میں انہوں نے ان کو کفن آفر کیا. اب اس میں کچھ گورنمنٹ آفیشلز بھی تھے. میں نے وہ بتایا کہ گورنمنٹ آفیشل سے یہ کھانا تک نہیں کھاتے تھے. ویسے تمہارا مال کنٹامینیٹڈ ہو سکتا ہے, تم تو اینڈ میں تنخواہ لے رہے ہو, پتہ نہیں تم نے اس تنخواہ کے ساتھ پورا وہ کیا یا نہیں کیا. تقوی کا بہت اعلیٰ معیار تھا. تو ایک انصار بچہ جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی گورنمنٹ آفیشل نہیں ہوں, میں اپنے پیسوں سے آپ کو یہ کفن دینا چاہتا ہوں. تو ایک روایت تو یہ آتا ہے کہ شاید وہ کفن اس سے لیا گیا وہ انصار بچے سے. پھر سیکنڈ جو اصل پھر اس کے بعد وفات کے بعد, یہ وفات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, وفات کے بعد جو ہے وہ پھر جب یہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دے کے کفنا کے الربادہ کی سڑک پہ رکھ دیا گیا جو مدینہ منورہ جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ان کا کیروان آ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ بچہ جو ساتھ کھڑا تھا ان کو جو سرونٹ تھا, کہیں کون ہے, یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈیڈ باڈی ہے. کس کی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز اونچی کر کے کہا واللہ میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک کے دن سنی تھی کہ یہ انسان اکیلا دنیا میں رہے گا, اکیلا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں گے اور اکیلے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. خیر ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کا جنازہ لیڈ کیا اور دفنایا گیا اسی راستے میں. آج بھی ادھر ہی ان کی قبر انور ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ گمنامی کی زندگی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن اب دیکھ لیں کہ رسپیکٹ کتنی ہے کہ اللہ کے نبی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے. تو 7 ایڈوائزز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ یہ میں نے ویسے ایک دفعہ بتائی تھیں 7 ایڈوائزز گیون ٹو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس میں خود بھی تلاش کریں وہ 7 ایڈوائزز کیا ہیں, یہ کچھ ہمیں بھی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے اور ان ایڈوائز سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ جو ہے وہ بیسکلی کانشیسنیس آف اللہ ہے.
اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے تم نے ریشم کا کپڑا پہنا ہوا ہے اور تم ایک خاردار جھاڑیوں کے راستے میں سے گزر رہے ہو، تم نے بس یہ میک شور کرنے کا تمہارا وہ کپڑا نہ پھٹے، یعنی کہ گناہ ہی گناہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے ان سے ایسے بچنا ہے کہ آپ کی جو دامن ہے وہ داغدار نہ ہو۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے اندر بھی پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ کامیاب کر دیں گے۔ تو تقوی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور تقوی یہ ہے کہ اب میں اور آپ اجتماعی زندگی میں لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، ایسی ہے اجتماعی زندگی میں شرم محسوس کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیسے حیا کر رہے ہیں لوگوں سے، لیکن جب انفرادی بات آتی ہے تو پھر گناہ کر جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں یہ بھی سبق دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت سے حیا کرنا سیکھیں۔ لوگوں سے حیا تو اچھی بات ہے، لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، لیکن اس سے بہت بڑی ذات اوپر بیٹھی جو حیا کی سب سے پہلی جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے کی ذات سے بھی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انسان کی خلوت اچھی ہو وہ یقینی طور پہ کامیاب ہے انشاءاللہ۔ مومن کی خلوت اچھی ہوتی ہے، جلوت تو ہوتی اچھی ہے لیکن خلوت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بیسیکلی خلوت کا ہے کہ اکیلے میں انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، میرے بعد جو شخص تم پر مہربانی کرے گا وہ نیک اور سچا انسان ہوگا۔ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی نہر سے سیراب فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا وظیفہ لگایا ہوا تھا حضور کے جانے کے بعد، تو خصوصی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت میں پڑھا بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بن ولید کو تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں کو مسلط کی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل انبیاء والمرسلین کے بعد تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح عنہ کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا، وفا بہت پیاری چیز، مطلب اپنی انگوٹھی پر یہ چیز نقش کر کے لگائی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی بھی صحابی کی اس کی کسی بھی عادت پر پکڑ سکتا ہوں سوائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امین الامت بھی تھے یہ، یعنی کہ اس امت کے امین ہیں۔ ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے آپ کے سب سے گہرے دوست تین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت غزوان بن عتبہ بن غزوان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے حوالے سے جھوٹی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے بات منسوخ کرنے سے پہلے عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گندم کی بھی شراب ہوتی ہے، جو کی بھی شراب ہوتی ہے، منقا کی بھی شراب بنتی ہے، کھجوروں کی بھی شراب بنتی ہے، اور شہد کی بھی شراب بنتی ہے، میں تمہیں ہر نشاور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت سالم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شہد کھانا چھوڑ دیں، یا وہ تو اپنی جگہ شفا ہے، لیکن اس سے جو چیز بن رہی ہے، جو غلط چیز بن رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت سالم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ماں باپ کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا، کچھ دے کے احسان جتلانے والا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 برتن ڈھانپ کے رکھتے تھے. ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ہوتا تھا، ایک برتن آپ کی مسواک کا ہوتا تھا، اور ایک برتن پانی پینے کے لیے ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے، اس مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ ہوگا، بندے سے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا تھا. عبد الحمید بن سیفی بن سہیب اپنے والد سے اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، دنیا اور آخرت کی تمام مشروبات کا سردار پانی ہے، اور بے شک ایسی آپ جتنے مشروب پی لیں تاکہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم ڈالا ہوا ہے پیاس بجھانے کا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروبات میں ٹھنڈا اور میٹھا مشروب سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبقت لے جانے والے 4 لوگ ہیں. نمبر 1 میں پورے عرب سے سبقت لے گیا ہوں. نمبر 2 صہیب روم سے سبقت لے گئے ہیں. نمبر 3 سلمان ایران سے سبقت لے گئے. 4 بلال حبشہ سے سبقت لے گئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی کہ شروع کی بات ہو رہی ہے دین کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاست میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہ کر ہم نے جو اجر و ثواب کمایا کہیں وہ اس کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دنیا ملنا شروع ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی شہید کو زمین پر زندہ چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 70 غلام آزاد کیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے میرے بعد میرے گھر والوں کو حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.